الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج کا درس مسح سے متعلق ہے۔ مسح اور خاص طور پر مسح علی الخفین یعنی چمڑے کے موٹے موزوں پر، اور الجوربین چمڑے کے علاوہ جو موزے پائے جاتے ہیں ان پر مسح کرنے کا بیان۔ مسح در حقیقت یہ اللہ کی عبادت کے لیے ہے، خاص طور پہ خاص انداز میں یہ کیا جاتا ہے۔ اور مسح علی الخفین اور الجوربین یہ دونوں لفظ کہنے کا مفہوم یہ ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ موزے دو طرح کے ہوتے ہیں اور ان میں اہل علم کا بعض اختلاف ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ہر طرح کے موزوں پر مسح کرنا جائز ہے۔ اہل بدعت چونکہ پیر دھوتے ہی نہیں ہیں وضو میں، وضو پہ مسح کرتے ہیں، اس لیے ان کے یہاں کسی بھی طرح کے موزوں پر مسح درست نہیں ہے، لیکن اہل سنت کے یہاں ہر طرح کے موزوں پر مسح کرنا جائز ہے، اور اس سلسلے کی احادیث وغیرہ ابھی آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں۔ تو خف کہتے ہیں ان موزوں کو جو چمڑے وغیرہ سے ہوں اور جو ٹخنوں سے اوپر تک انسان پہنتا ہے ان کو خف کہا جاتا ہے، اور جو کاٹن وغیرہ کے ہوں، چمڑے کے علاوہ دوسری چیزوں کے ہوں اور ٹخنے ڈھکے ہوئے ہوں تو ان کو جورب کہا جاتا ہے۔ ہم انہیں موزے اور جراب سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں بین انا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلہ اذ نزل فقضى حاجته ثم جاء فصببت عليه من اداوة كانت معي فتوضأ ومسح على خفيه متفق علیہ۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 203 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 274 نمبر پر موجود ہے۔ مغیرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رات تھا کہ آپ نے پڑاؤ ڈالا، آپ ایک جگہ اپنی سواری سے اترے اور آپ نے اپنی ضرورت پوری فرمائی، قضاء حاجت فرمایا، پھر واپس آئے۔ میرے پاس ایک برتن میں پانی تھا، میں نے وہ پانی لے کر کے آپ کے اوپر ڈالا۔ کس لیے؟ وضو کی خاطر، کہ تاکہ آپ وہ پانی ڈالتے جاتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے جاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ آپ نے وضو کیا، البتہ جب پیروں کے دھونے کا وقت آیا تو آپ نے پیروں پہ موزے اتار کے دھونے کے بجائے آپ نے اپنے موزوں پر مسح فرما لیا۔ مسح علی خفیہ، آپ نے اپنے ان موزوں پر مسح فرما لیا، تو آپ نے پیروں کو نہیں دھویا جبکہ آپ پیروں پر موزے پہنے ہوئے تھے۔ تو یہاں خف کا ذکر ہے جس میں کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہے، البتہ جورب بھی اسی کے حکم میں داخل ہے اور اس تعلق سے بھی صحیح حدیث موجود ہیں۔ البتہ ان کے اور احکام کیا ہیں وہ بھی اب دیکھ لیتے ہیں۔ موزوں پر مسح کرنے کی جو مدت متعین کی گئی ہے، اگر آدمی مقیم ہے، مسافر نہیں ہے، تو 1 دن اور 1 رات تک وہ موزے پر مسح کر سکتا ہے، اور اگر وہ مسافر ہے تو 3 دن اور 3 راتوں تک وہ مسح کر سکتا ہے۔ یہ مسح کی مدت کی ابتدا اس وقت سے ہوگی پہننے کے بعد جب پہلی بار اس نے مسح کیا۔ مثال سے آپ سمجھیں، جیسے آپ نے فجر کے وقت وضو کیا، وضو کے بعد باوضو حالت میں آپ نے اپنے موزے پہنے، اس کے بعد میں آپ کا وضو ٹوٹا، آپ نے ظہر میں پہلی بار جب وضو کیا تو آپ نے موزوں پر مسح کیا، تو اب ظہر کے وقت سے آپ یہ مدت شمار کریں گے۔ اگر مقیم ہیں تو 1 دن اور 1 رات، اور اگر مسافر ہیں تو 3 دن اور 3 راتوں کی یہ مدت ہے۔ اور اس سلسلے میں علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں 276 نمبر پر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں اور 3 دن مسافر کے لیے بتایا اور 1 دن اور 1 رات مقیم کے لیے متعین کیا۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ بعض وہ لوگ جو مسلمانوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، مسلمانوں کی مصلحت کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں اور ایسی مشکلات میں لگے ہوئے ہیں جن کے لیے اس سے زیادہ مدت مسح کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے،
تو ان کے لیے کوئی مدت متعین نہیں ہے۔ مثلاً جو لوگ آگ بجھانے کے کاموں میں رہتے ہیں، یا مسلمانوں کو مصیبتوں میں، سیلاب وغیرہ میں ان کی مدد میں لگے رہتے ہیں، یا جو ڈاک لے جاتے ہیں مسلمانوں کی ایک جگہ سے دوسری جگہ تک، جو ہے تیزی کے ساتھ انہیں مسلمانوں کی مصلحت کے لیے پیغامات پہنچانے رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے کوئی مدت متعین نہیں ہے، جتنی مدت تک چاہیں وہ مسح کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جیسے جیسے لوگوں پہ مشقت ہوتی ہے ویسے ویسے آسانیاں بھی ہوتی ہیں۔ مسح کی شرط البتہ یہ بھی یاد رہے کہ جو موزہ پہنے ہوئے ہیں وہ پہننا آپ کے لیے جائز ہے، اور وہ پاک صاف ہے، اور اس سے ٹخنے ڈھکے ہوئے ہیں۔ اگر ٹخنوں سے نیچے ہے تو پھر اس پر مسح نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور ایک یہ کہ اسے حالت طہارت میں پہنا ہو، باوضو ہو کر کے پہنا ہو، اور مسح حدث اصغر ہی پہ کیا جا سکتا ہے، یعنی وضو ٹوٹنے کے بعد وضو کرنے کے لیے ہی کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی کو غسل کی ضرورت ہو گئی تو پھر مسح کرنا کافی نہیں ہوگا، اس وقت اسے اتار کے غسل کرنا ہوگا۔ اور مدت معلوم ہے کہ مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں، اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات۔ کیسے مسح کریں گے؟ اس کی کیفیت تفصیل کے ساتھ آپ جانیں کہ پہلے اپنے ہاتھوں کو پانی میں ڈال دیں، اور اس کے بعد جب پانی سے اپنے ہاتھ بھگو لیں تو داہنے ہاتھ کو داہنے موزے پر اور بائیں ہاتھ کو بائیں موزے پر اس طرح سے انگلیوں کے سرے سے شروع کریں، اور اپنی پنڈلی کی طرف کھینچ لے جائیں اپنی انگلیوں کو۔ یہ مسح کا طریقہ ہے۔ ایڑی کی طرف پیچھے سے مسح کرنے کی ضرورت نہیں، پیروں کے نیچے مسح کرنے کی ضرورت نہیں۔ جس طرح سے دائیں کا مسح کیا گیا ویسے ہی بائیں کا مسح کر سکتے ہیں۔ ایک ساتھ آگے پیچھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی طرح سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص 2 موزے پہن رکھا ہے، ایک موزہ اور پھر اس کے بعد دوسرا موزہ اس کے اوپر پہن لیا ہے، تو اگر دونوں موزے اس نے ایک ساتھ پہنے ہیں، ایک ہی وقت میں پہنا ہے، تو جو اوپر والا موزہ ہوگا اس موزے پر وہ مسح کر سکتا ہے۔ لیکن اگر پہلا موزہ اس نے باوضو ہو کے پہنا تھا اور اس کے بعد وضو ٹوٹ گیا اور اس کے بعد اس نے دوسرا موزہ پہنا، تو ظاہر بات ہے دوسرا موزہ اس نے وضو کے ساتھ نہیں پہنا تھا، اس لیے دوسرے پر وہ مسح نہیں کر سکتا، پہلے ہی پر مسح کر سکتا ہے۔ مسح کب ختم ہو جائے گا یہ بھی مسائل جان رکھیں۔ اور ایسے ہی یہ بات، اس سے پہلے یہ بات بھی جان لیں کہ آپ نے مسح کیا اور آپ مسافر تھے، لیکن آپ مقیم ہو گئے، گھر پہنچ گئے، سفر 3 دن سے پہلے ہی آپ کا ختم ہو گیا، تو ایسی صورت میں اگر کسی نے سفر کا مسح شروع کیا تھا اور گھر پہنچ گیا، مقیم ہو گیا، تو پھر مقیم کی مدت کا اعتبار کرے گا۔ ایسے ہی کوئی شخص مقیم کی حالت میں مسح شروع کیا تھا اور اس کے بعد مسافر ہو گیا تو مسافر کی مدت کا اعتبار کرے گا۔ یعنی آپ مسافر تھے، ابھی 2 دن ہوا اور گھر پہنچ گئے، مقیم ہو گئے، تو اب 3 پورا نہیں کریں گے بلکہ موزے اتار کر کے باقاعدہ پیر کو دھوئیں گے، مدت گویا ختم ہو گئی۔ آپ نے مقیم تھے، مسح کیا، اور پھر اگلے دن ابھی آپ کا 24 گھنٹہ پورا نہیں ہوا اور آپ نے سفر شروع کر دیا، تو پھر اسی کو شمار کر کے 2 دن باقی سفر میں لے لیں گے۔ اس طرح سے 3 دن تک اس پر مسح کر سکتے ہیں۔ اگر پیروں سے موزے اتار دیے گئے تو پھر مسح کی مدت ختم ہو جائے گی، پھر از سر نو پیروں کو پاک کر کے موزے کو پہن کر کے پھر مدت کا شمار کیا جائے گا۔ ایسے ہی اگر غسل لازم ہو گیا، جنابت کا غسل، تو ایسی صورت میں موزے اتارنا ضروری ہوگا۔ ایسے ہی مسح کی مدت اگر مکمل ہو جاتی ہے تو بھی موزے اتار کر کے نئے سرے سے ان احکام پر عمل کرنا ہوگا۔ اور جہاں تک وضو ٹوٹنے کا مسئلہ ہے تو موزے پہننے کے وقت بھی وضو انہی چیزوں سے ٹوٹے گا جن سے موزے کے بغیر ٹوٹتا ہے، اور ان کا بیان تفصیل سے ہو گیا ہے۔ یہ تو موزوں پر مسح کا بیان تھا۔ البتہ اگر پگڑی پر مسح کا مسئلہ ہو یا عورت کے دوپٹے کے پر مسح کا مسئلہ ہو تو ضرورت کے وقت ان پر بھی مسح کیا جا سکتا ہے، اور ان کی کوئی مدت متعین نہیں ہے، ان پر کوئی مدت متعین نہیں ہے، حسب حاجت حسب ضرورت کتنا بھی ان پر کتنے دنوں تک بھی مسح کیا جا سکتا ہے۔ اور ان پہ مسح کے طریقہ بھی یہ ہے کہ اکثر حصے پر مسح کر لیا جائے۔ اگر کسی نے ایسی پگڑی باندھ رکھی ہے جس کا کھولنا دشوار ہے، یا عورت نے اس طرح کا دوپٹہ پہن رکھا ہے کہ جس کا اتارنا دشوار ہے، تو ایسی صورت میں اس پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ شرط یہ ہے
یہ شرط اس کے لیے اس میں نہیں ہے، موضوع میں شرط ہے، لیکن یہاں بھی بہتر یہی ہے کہ باوضو ہونے کے بعد اسے پہنا ہو تو مسح اس پر کیا جا سکتا ہے اور اکثر حصے پر مسح کرنا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں عمرو ابن امیہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جو صحیح بخاری میں 205 نمبر پر موجود ہے، کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی عمامتہ وخفیہ، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنی پگڑی پر بھی مسح کرتے تھے اور اپنے موزوں پر بھی مسح کرتے تھے، تو یہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے اگر زخم وغیرہ پر پٹی بندھی ہوئی ہو یا لفافہ چڑھایا گیا ہو ان حصوں پر جہاں وضو کیا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں چاروں طرف سے ان پر بھی مسح کرنا فرض ہے، اور جتنے دنوں تک وہ پٹی چڑھی رہے، جن جگہوں پر جن اعضاء پر وضو کرنا ہے، اعضائے وضو پر اگر پٹی باندھ دی جائے یا کوئی لفافہ چڑھا دیا جائے کسی علاج وغیرہ کی وجہ سے، تو ہمیشہ چاہے جنابت ہی ہو جائے تو بھی ان پر مسح کرنا فرض ہے، ان پر مسح کیا جائے گا اور ہر طرف سے مسح کیا جائے گا، اور چاہے انہیں جنابت کے ہو چاہے طہارت کے بغیر پہنا ہو، جس طرح سے بھی صورت ہو۔ اور اگر پورے حصوں پر مسح کرنا ممکن نہیں ہے تو جتنے حصوں پر مسح کرنا ممکن ہے اتنوں پر مسح کر لیا جائے گا۔ اور اگر زخم کھلا ہوا ہے، اس پر پٹی بندھی ہوئی نہیں ہے اور اس پر پانی جانے سے کسی طرح کی تکلیف کا کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی اندیشہ نہیں ہے، تو اس زخم کو اگر وہ اعضائے وضو میں سے ہے تو وضو کرتے ہوئے دھویا جائے گا، لیکن اگر خطرہ ہے تو پھر صرف مسح کر لیا جائے گا۔ اور اگر مسح کرنا ممکن نہ ہو، دشوار ہو، تو ایسی صورت میں تیمم کیا جائے گا، اور اگر وہ زخم چھپا ہوا ہے، پٹی وغیرہ بندھی ہوئی ہے، تو ظاہر بات ہے تیمم کے بجائے اوپر سے پانی کے ساتھ مسح کر لیا جائے گا۔ بہرحال یہ بات یاد رہے کہ جو شخص عاجز ہے یا معذور ہے، شریعت کی طرف سے اس کے لیے آسانی آتی ہے، لا واجب علی العاجز، جو شخص عاجز ہو اس پر کوئی چیز فرض نہیں ہوتا، اور المشقہ تجلب التیسیر، مشقت انسان کے لیے آسانی لے کر کے آتی ہے۔ تو یہ رہے مسح کے مسائل، چاہے وہ موزوں پر مسح کا مسئلہ ہو، چاہے وہ پگڑی پر مسح کا مسئلہ ہو، چاہے وہ لفافوں اور پٹیوں پر مسح کا مسئلہ ہو، تو یہ مسائل آج کے درس میں بیان ہوئے۔ ھذا والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔